www.shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com یسألونک ماذا احل لہم، تشریح محللات، محرمات کے بعد تشریح محللات ہے۔ سوال کرتے ہیں آپ سے کون سی چیزیں حلال واسطے ان کے، آپ فرما دیجئے حلال کی گئی واسطے تمہارے تمام پاک چیزیں، جتنی مرغوب اور پاک چیزیں ہیں سب کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح والصید ما علمتم من الجوارح، ما علمتم سے پہلے کیا معذوف ہے؟ صید کا لفظ۔ یہ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا حضرت ہم کتے کے ساتھ شکار کھیلتے ہیں اور باز کے ساتھ بھی شکار کھیلتے ہیں، تو آیا وہ شکار حلال ہے یا حرام ہے؟ فرمایا شرائط حلت پائی جائیں تو حلال ہے۔ حلت کی شرائط پائی جائیں تو کیا؟ تمہارا کتا ہو یا باز ہو اس کو سکھاؤ، کیا ٹریننگ دو، سکھاؤ، وہ سیکھے گا ایسے کہ باز کو چھوڑو نا تو شکار کے پیچھے وہ اڑ رہا ہے، پرواز کر رہا ہے، تو باز کو ٹیوں ٹیوں کرو، بلاؤ تو فوراً آ جائے، تو سمجھ لو کہ باز سیکھ گیا۔ اور اگر شکار کے پیچھے بھاگا گیا واپس نہ آئے تو سمجھو نہ سیکھا۔ یہ ہے باز کی نشانی۔ اور کتے کی نشانی یہ ہے کہ کتے کو آپ نے چھوڑا اور کتا نے پکڑا کس کو؟ شکار کو، اور آپ بلائیں نا، چاہے پکڑا ہوا ہو واپس آ جائے، اگر کھانا شروع کر دیا تو نہ سیکھا۔ تو ایک تو ہے سکھاؤ نمبر ایک۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ اس کو چھوڑو بھی تم، کیا؟ اور اگر اپنی مرضی سے بھاگا، رات اور شکار نظر ہے، شکاری کتا اپنی مرضی سے بھاگا اور تو نے پیچھے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیا، یہ جائز نہیں، تم چھوڑ۔ نمبر دو۔ نمبر تین یہ ہے کہ چھوڑتے وقت بسم اللہ ہے اللہ اکبر بھی پڑھو۔ نمبر چار یہ ہے کہ وہ روکیں بھی تمہارے لیے، کیا؟ اگر تو نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی، چھوڑا تم نے، اور کتے نے خود کھانا شروع کر دیا، باز نے خود کھانا شروع کر دیا، تو حلال نہیں، تمہارے لیے پکڑیں۔ اور پانچویں شرط امام صاحب کے نزدیک ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کچھ زخم بھی کرے، کیا؟ وہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ جوارے سے۔ کیسے؟ جوارے ان جانوروں کہتے ہیں جو کیا کرنے والے ہیں؟ زخم کرنے والے۔ اب سمجھیے بات۔ تو بس صید ما علمتم من الجوارح، اور شکار ان جانوروں کا جن کو سکھاتے ہو تم، من الجوارح شکاری جانوروں سے۔ جوارے کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ مانا لکھو شکاری جانور، اور اوپر نمبر ایک لکھو، یعنی زخم کریں۔ مقلبین کے نیچے لکھو مرسلین۔ مقلبین کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ کیا لکھنا ہے مقلبین کے نیچے؟ ہاں دیکھو مرسلین۔ مرسلین منا چھوڑنے والے، ہم شکاری جانور کو تم چھوڑو، جو شکار کرنے والا ہے اس کو تم چھوڑو، اپنی مرضی سے نہ جائے، درہا لے کے چھوڑنے والے ہو۔ نمبر دو، تعلمون کا معنی سکھے ہوئے ہوں۔ نمبر کتنی جی؟ تین۔ سکھاؤ ان کو اس طریقے پہ کہ سکھایا تم کو اللہ نے، وہ طریقہ میں بتا چکا ہوں۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، نمبر کتنی ہے جی؟ چار۔ بس کھاؤ اس سے کہ روک رکھیں واسطے تمہارے، علیکم ومن لکم، اگر خود کھانا شروع کر دیا تو جائز نہیں۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، نمبر کتنی جی؟ پانچ۔ ذکر کرو نام اللہ پر، اس کے ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ جلد حساب کرنے والے ہیں۔ لیکن حاشیے پہ لکھ لو صرف وحشی جانور اس طرح حلال ہوں گے، لکھ لو صرف وحشی جانور اس طرح حلال ہوں گے۔
لکھا ہے جی وحشی جانور اس طرح حلال ہوں گے. آپ نے کتے کو اگر چھوڑا ہے ہرن کے پیچھے بسم اللہ اللہ ہو تو حلال ہے، اور اگر کتے کو چھوڑا ہے بکری کے پیچھے وہ حلال نہیں ہوگی. ایسا میں کیونکہ بکری وحشی جانور نہیں ہے. بعض کو چھوڑا ہے آپ نے کسی اڑنے والے پرندے کے پیچھے، ٹھیک ہے نا، واہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعض کو چھوڑا ہے مرغی کے پیچھے تو یہ حلال نہیں. وحشی جانور حلال ہوں گے. الیوم احل لکم الطیبات، تذکیر انعامات، آج کے دن حلال کی گئی واسطے تمہارے مرغوبات چیزیں. طیبات کے نیچے لکھو مرغوبات، حلال کی گئی واسطے تمہارے مرغوبات چیزیں. والطعام اللذیذ، ذبیحہ، طعام کے نیچے لکھو ذبیحہ. ذبیحہ ان لوگوں کا جو دیے گئے کتاب کو حلال ہے واسطے تمہارے. اہل کتاب جس چیز کو ذبح کریں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. لیکن میرے عزیز اب ہمارے تمام علماء نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ آج کل کے یہود و نصارہ جو ہے نا یہ اہل کتاب رہے ہی نہیں. کیا؟ یہ لا مذہب ہیں. کیا ہیں؟ کہ دوسرے کافروں کی طرح یہ انگریز وغیرہ یا سکھ کا دوسرے کافر ان کی طرح سمجھے ان کا حکم ہے. تو آج کل فتویٰ یہی ہے کہ یہود و نصارہ کی ذبیحہ تم نے نہیں کھانی، یہ خیال کرنا، نہ ان کی عورتوں سے تم نے نکاح کرنا ہے. فتویٰ اسی پہ ہے. اور ذبیحہ ان لوگوں کا جو دیے گئے کتاب کو حلال ہے واسطے تمہارے، اور ذبیحہ تمہارا تو خیر حلال ہے ان کے لیے. والمحصنات، آزاد عورتیں پاک دامن، یہ معنی لکھ لو. محصنات آزاد عورتیں پاک دامن مومنات سے، وہ بھی حلال ہیں تمہارے لیے. اور آزاد عورتیں پاک دامن اہل کتاب سے، وہ بھی کیا ہیں؟ حلال ہیں. آزاد عورتیں ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب کو تم سے پہلے، وہ بھی حلال ہیں. اذا آتیتہن اجورہن، شرائط حلت، جب دے دو تم ان کو ان کی حق مہر. بہت سنینہ قید نکاح میں لانے والے پڑا ہوا ہے. غیر مصافین کا منع، نہ علانیہ بدکاری کرنے والے اور نہ لینے والے پوشیدہ دوستی، نہ بنانے والے پوشیدہ یاری بھی نہ رکھو. تو یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آج کل فتویٰ کیا ہے؟ ان کے ساتھ نہ ذبیحہ کھاؤ نہ ان کی عورتوں سے نکاح کرو. اگر آپ نے سارے خاندان کو بےمان بنانا ہے تو کرو نکاح، سارے خاندان کو بےمان بنا کے تاکہ شیطان عورتیں ہیں یہ. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ اِزَالَ شُبُهَ، اور جس نے کفر کیا ساتھ ایمان کے. کیا معنی؟ یعنی ایک ابتداءً اگر اہل کتاب ہے، غور کرو، تو اس کا تو ذبیحہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ جائز. لیکن جو پہلے مسلمان تھا پھر اہل کتاب بن گیا، وہ کیا ہے؟ وہ مرتد ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا ذبیحہ بالکل جائز. یہ ہے مرتد، ازالہ شبہ اور حکم مرتد. جس نے کفر کیا ساتھ ایمان کے، چاہے اہل کتاب کیوں نہ ملا، فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. میرے عزیز ایک رکوع بس پڑھتے ہیں، آسان ہے، لیکن ادھر میں آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں ایک بات پہ. پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک محمد عبدہ ملا گزرا ہے جس نے تفسیر منار لکھی ہے. وہ کہاں کا تھا؟ ازہر کا، یونیورسٹی کا بڑا تھا، سمجھے جی، صدر مدرس وغیرہ تھا. اس نے تفسیر منار کے اندر لکھا ہے، باقی بھی اس کے ہیں کہ مکتوبات ہمارے علماء دیوبند نے صاف رد کیا اس کا. اس کمینے نے کیا کہا کہ اہل کتاب کی عورتیں ان کے ساتھ بھی نکاح جائز، ان کا ذبیحہ بھی جائز، سکھ کی عورتوں سے بھی جائز، ان کا ذبیحہ جائز، بت پرست ہندو کی عورتوں سے جائز، ذبیحہ جائز. وہ کمینہ اتنا بڑھا کافروں کے جتنے فرقے سب کا جائز قرار دے دیا. ایسا کمینہ تھا. میں نے مولانا تقی عثمانی صاحب سے پوچھا
کہ حضرت آپ آتے جاتے ہیں، اس کی تحقیق بھی کی ہے، وہ کمینہ تھا کون؟ محمد عبدو۔ تو ہنس پڑے، کہنے لگا اچھا آپ بھی دیکھتے ہیں اس کی تفسیر؟ میں نے کہا تردید کے لیے دیکھتا ہوں۔ تو فرمانے لگے تحقیق ہو چکی تھی کہ وہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ تھا، حالانکہ جامع ازہر کا بڑا ملا مشہور تھا، استاد تھا ان کا، جس کو شیخ و جامع ازہر کہتے تھے، تفسیر بھی لکھے، لیکن تھا یہود و نصارہ کا ایجنٹ۔ ایسی کی بات نہیں کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، امر مسلح، احکام کے درمیان امر مسلح کا بیان ہے، نماز کا۔ یہ آسان ہے، آگے بس مشکل بات ختم ہو گئی۔ اے ایمان والو، جب ارادہ کرو کھڑے ہونے کا کرو نماز کے، پس دھوو اپنے منہ کو، اپنے ہاتھوں کو کونوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں کا۔ یہ ارجلکم کا کہاں پڑے گا؟ او وجوہکم، روز پہ نہیں پڑے گا، کس پہ؟ دھوو تم پاؤں اپنے ٹخنوں تک۔ اب یہ چار اعضاء کا دھونا مسح کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے، قرآن سے ثابت ہے نا، تو باقی چیزیں کس سے ثابت ہیں؟ حدیث سے ثابت ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ ہم نے حدیث بھی ماننی ہے۔ پھر الحمدللہ ہمارے فقہا نے کیا ہی اچھا استنباط کیا ہے کہ جو قرآن سے ثابت ہیں یہ کیا ہیں؟ فرض ہیں، فرض، اور باقی کیا ہیں؟ سنتے ہیں۔ یہ فقہا کا کام ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر ہو تم جنوب پس خوب پاک ہو۔ کیا کرنا چاہیے؟ غسل کرنا چاہیے، تب نماز پڑھو۔ اور اگر ہو تم بیمار یا سفر کے اندر، یہ او بمانے واو ہے، اور آیا کوئی ایک تم میں سے پیشاب پاخانے کو یا ہاتھ لگایا تم نے عورتوں کو ہم بستری کی، پس نہیں پاتے تم پانی کو، پہلے پڑھ چکے ہو نا، تو پس کس کرو مٹی پاک کا۔ فامسحوا، طریق تیمم، طریق تیمم یہ کہ مسح کرو اپنے منہ کا، ہاتھوں کا، اسی مٹی سے۔ ما یرید اللہ، حکمت ماقبل، نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ تاکہ کرے تمہارے اوپر کوئی تنگی تو وہی تھی نا کہ یہ حکم دے دیتے کہ ضرور پانی کو تلاش کرو، لیکن کیا فرمایا؟ مٹی بھی مطہر ہے تمہارے لیے، لیکن ارادہ کرتے ہیں تاکہ پاک کریں تم کو، اور تاکہ کامل کریں نعمت اپنی تمہارے اوپر، تاکہ تم شکر کرو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، تذکیر نعمت دینیہ، امر مسلح کے بعد تذکیر نعمت دینیہ، نعمت دینیہ کو یاد دلایا گیا، تذکیر نعمت دینیہ۔ اور یاد کرو نعمت اللہ کی تمہارے اوپر، نعمت اللہ کے نیچے لکھو دین اسلام، دین اسلام کی نعمت۔ وَمِیثَاقَہُ، اور یاد کرو اللہ کے اس وعدے کو، الذی واثقکم بہ، جس وعدے کا قول و اقرار لیا اللہ نے تم سے۔ اذ قلتم، جب کہا تم نے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اس کے اوپر حاشا لکھو جی، اسلام لانے کے وقت ہر شخص اس مضمون کا عہد کرتا ہے، اسلام لانے کے وقت ہر شخص اس مضمون کا عہد کرتا ہے۔ بھائی ہم جو مسلمان ہیں تو ہم نے جب اسلام کا عہد کیا تو سمعنا واطعنا آ گیا نہیں کہ اللہ ہم تیرے سارے احکام سنیں گے اور اطاعت کریں گے، تو اس میثاق پہ پابند رہنا ہے یا توڑنا ہے اس کو؟ یہی میثاق ہے۔ وَمِیثَاقَهُ الَّذِی، یاد کرو اس کا وہ میثاق جس کا عہد لیا اللہ نے تم سے، جب کہا تم نے اسلام قبول کرتے وقت سمعنا واطعنا، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں راز راز سینے کے۔ یا ایھا الذین آمنوا، عبادات کے بعد معاملات کا بیان۔ عبادات کے بعد معاملات کا بیان۔ پہلے عبادت تھی نا نماز۔ اے ایمان والو ہو تم قائم رہنے والے
واسطے اللہ کی رضا کے، گواہی دینے والے ساتھ کس کے؟ انصاف کے۔ ولا یجرمنکم، اور نہ برنگیختہ کرے تم کو دشمنی قوم کی اوپر اس کے کہ نہ انصاف کرو۔ ایک قوم تمہاری دشمن ہے، تم کو ہیں تو دشمن اس کو رگڑا دے دے، نہیں، وہاں بھی انصاف کرو۔ نہ برنگیختہ کرے تم کو دشمنی قوم کی اوپر اس کے کہ نہ انصاف کرو۔ اے دلو، عدل کرو تم، وہی زیادہ قریب ہے واسطے تقویٰ کے۔ ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہیں ساتھ اس کے کہ کرتے ہو تم۔ ظاہر پیر کے ساتھ دو آدمی لڑ پڑے ایک زمین کے اندر، 2 کنال زمین تھی، اس کے اوپر لڑ پڑے۔ ایک میرا ساتھی تھا دیوبندی میری جماعت کا، دوسرا تھا بریلوی۔ دیوبندی نے کہا بریلوی کو کہ مولوی منظور کا فیصلہ مانو گے؟ اس نے کہا بالکل مانوں گا، اور یہ منظور اچھا فیصلہ کرتا ہے۔ اب یہی دیوبندی مجھ کو لے گیا، اس کی سواری پہ گیا، اس نے سواری نہیں بھیجی، اس کی سواری پہ گیا۔ وہاں زمین پہ پہنچا، حالات کا جائزہ لیا، زمین اس کی ادھر ہے، ادھر ہے، اور گواہ لیے۔ تو زمین کے اندازہ لگانے سے اور گواہوں سے میں نے سوچا، غور کیا تو بریلوی کا حق بنتا تھا۔ تو میں نے کہا بھی حق بریلوی کا ہے، جو بندو کو کہا کہ 2 کنال اس کو دے دے۔ الحمدللہ اس نے بھی میری بات مان لی۔ اب بریلوی میرے پاؤں پہ پڑا، کہنے لگا میری دعوت قبول کر لو۔ میں نے کہا یہی تو رشوت ہے، تیری دعوت کھاؤں؟ تو بیتی ہے میرے پیچھے، نماز ہی نہیں پڑھتا، تو اب تیرے مرغے میں کھاؤں کہ تیرے حق میں نہ کر دیں گے؟ یہ رشوت ہے۔ اب یہی بات ہے، قوم چاہے تمہاری دشمن ہے مذہبی لحاظ سے، لیکن فیصلے کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ عدل انصاف کرنا چاہیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، بشارت وعدہ دیا اللہ نے ان لوگوں نے ایمان لائے، عمل کیا اچھا، ان کے لیے بخشش عظیم ہے۔ والذین کفروا، تخویف ہو پھر کافروں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، جھٹلایا ہماری آیتوں کے لیے، اصحاب جحیم میں دوزخ والے ہیں۔ میرے محترم، اے واذکروا نعمت اللہ، یہاں کیا لکھوایا تھا میں نے؟ تذکیر نعمت دینیہ نا، اب ادھر لکھو تذکیر نعمت دنیاویہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لحاظ سے بھی تمہارے اوپر نعمتیں کی کہ تمہیں محفوظ رکھا، کافروں کے غلبے سے کیا محفوظ رکھا، تمہیں اپنی حفاظت کے اندر لے لیا۔ تذکیر نعمت دنیا، اے ایمان والو یاد کرو نعمت اللہ کی تمہارے اوپر، جب کہ ارادہ کیا تھا ایک قوم نے ان یبسطوا الیکم ایدیہم، یہ کہ دراز کریں طرف تمہارے اپنے ہاتھوں کو۔ نیچے لکھ لو، یعنی قوم قریش نے ابتدا اسلام میں، یعنی قوم قریش نے ابتدا اسلام میں، بھائی ابتدا اسلام کے اندر جب حضور کے ساتھ تھوڑے آدمی تھے، ایسے 10-12 آدمی ہو گئے، تو قریش کا کیا خیال ہوا کہ اس کے زاجر ہیں تو 10-12 آدمی، ساروں کا رگڑا نکالو، مار دیں، جان چھوٹ ہے۔ تو ان کا خیال ہوا، لیکن اللہ نے اپنی حفاظت کے اندر رکھا۔ آگے سمجھ، یہ ہے کہ نعمت، یہ کہ دراز کریں طرف تمہارے ہاتھ اپنے، پس روک دیا اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے ہر معاملے پہ، اور خاص اللہ پہ چاہیے توکل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اللہم shahideislam.com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com